بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے کا واقعہ اگر آپ لوگوں نے نہیں سنا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک ہے، وہاں سے جا کے آپ لوگ سن سکتے ہیں۔ تو میسرہ غلام نے جواب دیا کہ اے ہماری سیدہ، آپ پوچھ رہی ہیں کہ کوئی عجیب چیز میں نے دیکھی، بلکہ میں نے تو سارے راستے بھر ان کے بارے میں ہزاروں عجیب و غریب چیزیں دیکھی، اور جو دو فرشتوں کے بارے میں آپ بتا رہی ہیں تو ان فرشتوں کو تو میں نے اسی وقت دیکھا تھا جب ہم دونوں مکہ سے نکلے تھے۔ یہ ہماری سیدہ شام ملک میں ایک عیسائی راہب نے جب میرے ساتھی محمد کو ایک ایسے پیڑ کے نیچے بیٹھا دیکھا کہ جہاں نبی کے علاوہ آج تک کوئی نہ بیٹھ سکا، تو اس راہب نے مجھ سے کہا کہ اے لڑکے، تمہارے ساتھی محمد کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ وہ تو آنے والی نسلوں کے نبی ہیں، اور یہ آخری نبی ہوں گے کہ جن کا ساری امتیں انتظار کر رہی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ میسرہ غلام حضرت ختیجہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے جا رہے تھے، اور حضرت ختیجہ بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والی عجیب و غریب باتیں سن کر حضرت ختیجہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی، اور انہوں نے چاہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لوں۔ حضرت ختیجہ کے پہلے ہی 2 نکاح ہو چکے تھے، اور دونوں شوہروں کی وفات ہو گئی تھی، اس لیے حضرت ختیجہ ایک بیوہ عورت کی زندگی گزار رہی تھی۔ اللہ نے انہیں مال و دولت بہت عطا فرمایا تھا، اس لیے وہ اپنا تجارتی سامان دوسروں کے حوالے کر کے شہروں میں بھیجا کرتی اور بہت زیادہ نفع کماتی۔ یہاں تک کہ کئی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت ختیجہ تجارت کرنے میں بہت ماہر تھی اور مکہ میں سب سے مالدار عورت تھی۔ حضرت ختیجہ کی عمر اس وقت 40 سال ہو چکی تھی، لیکن اللہ نے شکل و صورت سے آپ کو بہت حسین بنایا تھا، اس لیے مکہ کے بہت سے شریف اور مالدار نوجوان لڑکے بی بی ختیجہ سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور انہیں ان نوجوانوں کی طرف سے نکاح کے کئی پیغام بھی آ چکے تھے، لیکن بی بی ختیجہ کے دل پر اپنے دونوں شوہروں کی وفات کا ایسا صدمہ لگا تھا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گی۔ لیکن حضرت ختیجہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے فرشتے بھی آگے پیچھے لگے رہتے ہیں، تو بی بی ختیجہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی، اور وہ اگلے دن اپنے چاچا کے لڑکے ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی۔ حضرت ورقہ اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور اپنے مذہب سے عیسائی تھے۔ انہوں نے بہت سی پرانی کتابیں پڑھ رکھی تھی اور مذہبی چیزوں کے بارے میں اچھی معلومات رکھتے تھے، اس لیے جب حضرت ختیجہ اپنے چاچا کے لڑکے ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ بتایا، تو وہ بھی حیرانی سے کہنے لگے کہ اے ختیجہ، میں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ آخری نبی کا زمانہ قریب آ چکا ہے، اور یہود و عیسائی اس نبی کا دن رات انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ ختیجہ، اگر محمد کے اندر وہ ساری باتیں موجود ہے جو تم نے ابھی مجھے بتائی ہے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ محمد اس امت کے نبی ہیں۔ اپنے چاچا کے لڑکے ورقہ بن نوفل کی زبانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف سن کر حضرت ختیجہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کچھ بھی ہو میں محمد سے نکاح کا پیغام ضرور بھیجوں گی۔ اور پھر شام ہوتے ہوتے حضرت ختیجہ نے اپنے چاچا عمرو بن اسد کو گھر بلایا۔ نکاح کی بات کرنے کے لیے حضرت ختیجہ نے اپنے چاچا کو
اس لیے گھر بلایا کیونکہ اس وقت تک حضرت ختیجہ کے والد خویلد کی وفات ہو چکی تھی۔ حضرت ختیجہ کے چچا عمرو بن اسد جب شام کے وقت گھر پہنچے تو بی بی ختیجہ نے ان کے سامنے اپنے دل کی بات رکھی اور کہا کہ اے چاچا جان، میں ہاشمی خاندان میں رہنے والے عبداللہ کے لڑکے محمد سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ اس بارے میں ان کے گھر والوں سے بات کریں۔ یہ سن کر حضرت ختیجہ کے چچا عمرو نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں ابو طالب سے جا کر بات کروں گا۔ لیکن اسی دن شام کو حضرت ختیجہ نے اپنی ایک سہیلی حضرت نفیسہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ محمد سے جا کر تم یہ باتیں پوچھنا۔ حضرت نفیسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو کہنے لگی کہ اے محمد، اگر تمہیں کوئی نیک و مالدار عورت نکاح کا پیغام بھیجے تو کیا آپ قبول کرو گے؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورت کون ہے؟ تو حضرت نفیسہ نے جواب دیا کہ اے محمد، وہ عورت بی بی ختیجہ ہے، اس لیے اگر آپ کی مرضی ہو تو اس سلسلے میں آپ کے چچا ابو طالب سے بات کیے جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں تیار ہوں، کیونکہ حضرت ختیجہ بھی وہ عورت تھی کہ جن کی تعریفیں دور دور پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت نفیسہ نے جب یہ بات آ کر حضرت ختیجہ کو بتائی تو وہ بہت خوش ہوئی، اور اگلے ہی دن حضرت ختیجہ کے چچا عمرو نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے بات کی اور دونوں کے نکاح کی تاریخ متعین ہو گئی۔ جس دن نکاح ہونا تھا تو اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور دوسرے خاندان کے کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت ختیجہ کے گھر پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے حضرت ختیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھا دیا اور پھر حضرت ختیجہ رخصت ہو کر حضور کے گھر آ گئی۔ حضرت ختیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصیبتوں کے وقت ایسا ساتھ دیا کہ شاید دنیا کی کوئی بھی بیوی اس کی نظیر نہ پیش آ سکے، کیونکہ حضرت ختیجہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری طور پر تو ایک اتفاق نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ نکاح اللہ کے فیصلے سے ہوا۔ اللہ نے حضرت ختیجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا تیار فرمایا کہ انہوں نے مصیبتوں کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح ساتھ دیا، کہ جسے بعد میں یاد کر کے اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے، کیونکہ حضرت ختیجہ کی کچھ ہی دنوں بعد وفات ہو گئی تھی اور حضور مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔